بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب صلاۃ اللیل، رات کی نماز کا بیان۔ اس باب میں تہجد اور وتر دونوں سے متعلق بیان ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا نافع عن ابن عمر ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف الصلاۃ باللیل قال مثنی مثنی۔ ہمیں خبر دی امام مالک نے، ہمیں خبر دی نافع نے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ رات میں نماز کس طرح ہے، یعنی رات میں نفل نماز کیسے ادا کی جائے۔ قال مثنی مثنی، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو رکعت۔ اس جواب سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس اعرابی سائل کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ رات کی نفل نماز دو رکعت کر کے پڑھی جائے یا چار، تو حضور نے ارشاد فرمایا مثنی مثنی، دو کر کے پڑھی جائے۔ فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ أَن يُصْبِحَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً وَاحِدَةً تُؤْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى، تو جب تم میں سے کسی کو صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو ایک رکعت پڑھ لے جو اس کی پڑھی ہوئی نمازوں کو وتر بنا دے۔ اس حدیث سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وتر کی نماز ایک رکعت ہے، اور یہی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، اور اس طرح کی دوسری احادیث ان کے لیے دلیل ہیں۔ لیکن احناف کے نزدیک وتر کی نماز یہ 3 رکعت ہے، اور اس تعلق سے بھی مختلف احادیث وارد ہیں۔ ایک حدیث یہ ہے ان عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر بثلاث یقرأ فی الرکعۃ الاولی سبح اسم ربک الاعلی وفی الثانیہ قل یا ایہا الکافرون وفی الثالثہ قل هو اللہ احد، یعنی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 رکعت وتر ادا فرمایا کرتے تھے۔ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، اور دوسری رکعت میں قل یا ایہا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد کی قرأت فرماتے تھے۔ تو یہ حدیث بہت واضح اور صریح ہے اس باب میں کہ وتر کی نماز 3 رکعت ہے۔ اخبرنا مالک حدثنا الزہری عن عروۃ عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی من اللیل 11 رکعۃ یؤتر منہن بواحدۃ۔ ہمیں خبر دی مالک نے، ہم سے حدیث بیان کی زہری نے، وہ عروہ سے روایت کرتے ہیں، وہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات میں 11 رکعت نماز ادا فرماتے تھے، ان میں سے 1 رکعت کے ذریعہ وتر ادا کرتے تھے۔ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، تو جب وہ نماز سے فارغ ہوتے تو اپنے داہنے کروٹ پر لیٹ جاتے، یعنی آرام فرماتے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ تہجد کی نماز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 10 رکعت ادا فرماتے تھے اور 1 رکعت وتر ادا فرماتے تھے۔ لیکن اس میں اس بات کا بھی احتمال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 8 رکعت نماز تہجد ادا فرماتے اور 3 رکعت نماز وتر ادا فرماتے، کیونکہ اس میں یؤتر منہن بواحدۃ، ان میں سے 1 کے ذریعہ وہ طاق بنا دیتے تھے، یعنی پہلے 2 کر کے آپ نمازیں پڑھتے تھے، اور جب آپ کو وتر ادا کرنی ہوتی تو اس میں 1 کا اضافہ کر دیتے، اور اس طرح سے وہ 3 ہو جاتی۔
تو ایک کے ذریعہ اس کو طاق بنا دیتے۔ اور اس طرح سے پہلی والی حدیث میں بھی ہے کہ جب تم میں سے کسی کو صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو ایک رکعت پڑھے جو اس کے لیے پڑھی ہوئی نمازوں کو وطر بنا دے، یعنی پہلے وہ 2 رکعت پڑھ رہا تھا، اب ایک رکعت اور پڑھے گا تو وہ 3 رکعت ہو جائے گی۔ تو اس بات کا بھی احتمال ہے کہ 3 ہوگی تو وطر ہو جائے گی، اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ تنہا ایک رکعت پڑھے، اب جتنی پڑھ چکا ہے وہ سب طاق ہو جائیں گی، جفت نہیں رہیں گی۔ اخبرنا مالک حدثنا عبد الله بن ابی بکر عن ابیہ عن عبد الله بن قیس بن مخرمۃ عن زید بن خالد الجہنی۔ ہمیں خبر دی مالک نے، ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن ابو بکر نے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت عبداللہ ابن قیس ابن مخرمہ سے، وہ زید ابن خالد جوہنی سے، انہوں نے فرمایا قلت لأرمقن صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا، یعنی میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میں ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز غور سے دیکھوں گا، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح سے تہجد ادا فرماتے ہیں، میں ضرور غور سے اسے دیکھوں گا۔ قال، تو حضرت زید ابن خالد نے فرمایا، جو غور سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز دیکھنا چاہ رہے تھے، تو فرماتے ہیں فَتَوَسَّطْتُ عَتَبَتَهُ أَوْ فُسْطَاطَهُ، عتبہ کہتے ہیں دروازے کی چوکھٹ کو، اور فسطاط کہتے ہیں خیمے کو، قنات کو۔ تو راوی کو یہ شک ہے کہ عتبہ انہوں نے فرمایا تھا یا فسطاط فرمایا تھا۔ تو زید ابن خالد جوہنی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چوکھٹ کو تکیہ بنا لیا، یعنی اس پر سر رکھ کر کے لیٹ گیا، یا ان کی قنات کو میں نے تکیہ بنا لیا، یعنی اس پر سر رکھ کر کے لیٹ گیا۔ قال، وہ کہتے ہیں فقام فصلی رکعتین خفیفتین، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھے اور انہوں نے 2 رکعت ہلکی ادا فرمائی، یعنی اس میں بہت لمبی قرات نہیں کی۔ ثم صلی رکعتین طویلتین، پھر حضور نے 2 لمبی رکعتیں ادا فرمائیں، یعنی اس میں لمبی لمبی قرات کی۔ ثم صلی رکعتین دونہما، پھر حضور نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی جو ان 2 لمبی رکعتوں سے کم تھی۔ ثم صلی رکعتین، پھر حضور نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی دون اللتین قبلہما، جو ان دونوں رکعتوں سے کچھ کم تھی جو ان سے پہلے پڑھ چکے تھے۔ ثم اوترا، پھر آپ نے وطر ادا فرمائی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور نے رات میں جو تہجد کی نماز ادا فرمائی تو پہلے 2 رکعت ہلکی، پھر 2 رکعت بہت لمبی، پھر 2 رکعت اس سے کچھ کم، پھر 2 رکعت اس سے کچھ کم، یعنی اس طرح سے معلوم ہوا کہ 8 رکعت حضور نے ادا فرمائی، پھر اس کے بعد وطر کی نماز ادا فرمائی۔ اب اس کو اگر آپ پہلی حدیث سے جوڑیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات میں 11 رکعت نماز ادا فرماتے تھے، یعنی اس باب میں جو دوسری حدیث مروی ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ حضور رات میں 11 رکعت نماز ادا فرماتے تھے، تو 8 رکعت اس طرح سے آپ نے پڑھ لی، پھر آپ نے وطر ادا فرمائی، تو اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ وطر کی نماز 3 رکعت ادا فرماتے تھے۔ اخبرنا مالک اخبرنا محمد بن المنکدر عن سعید بن جبیر عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہمیں خبر دی محمد ابن منکدر نے، وہ روایت کرتے ہیں سعید ابن جبیر سے، وہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من امرئ تکون له صلاة باللیل یغلبہ علیہا نوم الا کتب اللہ له اجر صلاته وکان نومہ علیہ صدقہ، کوئی مرد ایسا نہیں جس کے لیے رات میں نماز پڑھنے کی عادت ہو اور اس پر نیند غالب آ جائے،
یعنی وہ رات میں تہجد نہ ادا کر سکے مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اس کی نماز کا اجر و ثواب لکھ دیتا ہے اور اس کا سو جانا اور اس کی نیند اس پر صدقہ ہوتی ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ بندہ اگر نماز تہجد کا عادی ہو جائے، پھر کسی وجہ سے کسی دن اس کی آنکھ نہ کھلے، سویا رہ جائے، تو اس سونے کی حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے تہجد کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور یہ سو جانا یہ اس پر صدقہ ہوتا ہے۔ اخبرنا مالک حدثنا داؤد بن حسین عن عبد الرحمن الأعرج، ہمیں خبر دی مالک نے، ہم سے حدیث بیان کی داؤد ابن حسین نے، وہ عبد الرحمن عارج سے روایت کرتے ہیں، ان عمر بن الخطاب قال من فاتہ من حزبه شیء من اللیل فقرأه من حین تزول الشمس الى صلاة الظہر فکأنہ لم یفته شیء۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس کے اوراد و وظائف سے، رات کے اوراد و وظائف سے کوئی چیز رہ جائے، یعنی حزب میں تہجد کی نماز بھی شامل ہے، نفل نمازیں بھی شامل ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی شامل ہے، دیگر اوراد و وظائف بھی شامل ہیں۔ تو رات میں جو بھی تہجد پڑھنے کا عادی تھا یا اوراد و وظائف کا عادی تھا، تلاوت قرآن پاک کا عادی تھا، کسی وجہ سے وہ سب کے سب وہ پورا اس کا وظیفہ چھوٹ گیا، یا یہ کہ اس کا کچھ حصہ رہ گیا اور اس نے آفتاب کے ڈھلنے سے ظہر کی نماز تک اسے پڑھ لیا، تو گویا اس کا کچھ فوت ہی نہیں ہوا ہے اور اس نے اپنے جگہ پر اسے ادا کر لیا ہے۔ یہاں اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آفتاب ڈھلنے کے بعد سے ظہر کی نماز تک اسے ادا کر لے، لیکن دوسری روایتوں میں صاف صاف ہے کہ آفتاب طلوع ہو کر کے جب بلند ہو جائے، یعنی آفتاب کے طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ کا وقت گزر جائے، تو وہ اپنے باقی رہ گئے اوراد و وظائف پورے کر لے، تو اس کا مطلب کچھ باقی نہیں رہا، کچھ نہیں چھوٹا اس کا۔ تو حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا، من فاتہ من حزبہ شیء من اللیل، جس کے رات کے اوراد و وظائف میں سے یا رات کے وظیفے میں سے کچھ فوت ہو جائے، فقرأہ من حین تزول الشمس الی صلاة الظہر، تو وہ شخص اسے پڑھ لے آفتاب ڈھلنے کے وقت سے ظہر کی نماز تک، فکأنہ لم یفتہ شیء، تو یہ ایسے ہوگا گویا اس کے وظیفے میں سے کچھ چھوٹا ہی نہیں۔ اخبرنا مالک حدثنا زید بن اسلم عن ابیہ انہ قال، ہمیں خبر دی امام مالک نے، ہم سے حدیث بیان کی زید ابن اسلم نے، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہ قال، کہ زید ابن اسلم سے ان کے والد اسلم نے بیان کیا، کانا عمر بن الخطاب یصلی کل لیلۃ ما شاء اللہ ان یصلی، حضرت عمر ابن خطاب ہر رات نماز ادا فرماتے تھے جتنا اللہ چاہتا کہ وہ ادا کریں، یعنی خاص رکعتیں متعین نہیں تھی، بلکہ جتنا اللہ چاہتا، جتنا ان سے ہو پاتا، وہ رات میں نماز نفل، نماز تہجد ادا فرماتے رہتے۔ حتی اذا کان من آخر اللیل ایقظ اہلہ للصلاۃ، یہاں تک کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا، رات کا آخری حصہ ہوتا، تو وہ اپنے اہل کو، اپنی بیوی کو یا بچوں کو نماز کے لیے بیدار کرتے۔ وَيَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ، اور اس آیت کی تلاوت فرماتے، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے اہل کو نماز کا حکم دو اور اس پر صبر کرو اور ثابت قدم رہو۔ لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبۃ للتقوی، ہم تم سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، اور عاقبت تقوی کے لیے ہے، یعنی اچھا انجام اصحاب تقوی کے لیے ہے، متقی اور پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی نماز تہجد کا پابند ہو اور اپنے اہل خانہ کو بھی اس کی طرف رغبت دلائے اور اس کے لیے انہیں بیدار کرے تاکہ وہ بھی اس عبادت میں شامل ہوں۔ اخبرنا مالک اخبرنا مخرمۃ بن سلیمان الوالبی اخبرنی قریب مولا ابن عباس ان ابن عباس اخبرہ،
ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی مخرمہ ابن سلیمان والبی نے، مجھے خبر دی قریب مولا ابن عباس نے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے انہیں خبر دی انہو باتا عند میمونۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی خالتہ، کہ انہوں نے یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس نے ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رات بسر کی۔ حضرت میمونہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوج مطہرہ ہیں، وہی خالتہ، اور یہ یعنی حضرت میمونہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی خالہ ہیں۔ قال، حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، فاضطجعت فی ارض الوسادۃ واضطجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واہلہ فی طولها، تو میں تکیے کی چوڑائی میں لیٹ گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کی اہل یعنی ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا تکیے کی لمبائی میں لیٹ گئے۔ قال فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سو گئے، حتی اذا انتصف اللیل او قبلہ بقلیل او بعدہ بقلیل، یہاں تک کہ جب آدھی رات ہوئی یا اس سے کچھ پہلے یا اس سے کچھ بعد۔ جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمسح النوم عن وجهه بیدیہ، یعنی آدھی رات میں یا آدھی رات سے کچھ پہلے یا آدھی رات کے کچھ بعد نبی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھ گئے اور اپنے چہرے سے اپنے ہاتھوں کے ذریعہ نیند کو صاف کیا، نیند کو دور کیا، یعنی آپ نے اپنا ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرا۔ ثم قرأ بالعشر الآیات الخواتیم من سورۃ آل عمران، پھر سورہ آل عمران کی آخر کی 10 آیتوں کی قرأت فرمائی۔ ثم قام الی شن معلق فتوضأ منہ، پھر ایک مشکیزے کی طرف آپ ایک مشکیزے کی طرف گئے جو لٹکا ہوا تھا، فتوضأ منہ، تو آپ نے اس مشکیزے سے وضو کیا، فحسن وضوءہ، اور اچھی طرح سے وضو کیا، ثم قام یصلی، پھر کھڑے ہوئے نماز پڑھنے لگے۔ قال ابن عباس فقمت، حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا تو میں بھی اٹھا، فصنعت مثل ما صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے اسی طرح سے کیا جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا تھا۔ ثم ذهبت، یعنی جب میں بھی وضو سے فارغ ہوا تو میں گیا، فقمت الی جنبہ، تو میں حضور کے بغل میں کھڑا ہو گیا۔ ظاہر یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کی بائیں جانب کھڑے ہوئے۔ فوضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ الیمنی علی راسی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے سر پر اپنا داہنا ہاتھ رکھا، وآخذ بأذنی الیمنی بیدہ الیمنی، اور میرا داہنا کان اپنے داہنے ہاتھ سے پکڑا، ففتلھا، اور اسے اور گوشمالی کی، اسے کیا مل دیا، مروڑ دیا، یعنی گوشمالی کی۔ ثم قال، پھر ثم قال، اس میں قالہ ہے لیکن دوسرے نسخوں میں یہ قامہ، فصلی رکعتین، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو 2 رکعت نماز ادا فرمائی، ثم رکعتین، پھر 2 رکعت ادا فرمائی، پھر 2 رکعت ادا فرمائی، 6 مرات، 6 مرتبہ انہوں نے ذکر کیا، یعنی اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 12 رکعت نماز ادا فرمائی۔ ثم اوتر، پھر آپ نے وتر ادا فرمائی، ثم اضطجع، پھر آپ لیٹ گئے، حین جاءہ المؤذن فقام، پھر جس وقت مؤذن آپ کے پاس آیا تو آپ اٹھے، فصلی رکعتین خفیفتین، تو آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی ہلکی، یعنی اس میں آپ نے مختصر قرأت فرمائی۔
ثم خرج فصلی الصبح، پھر آپ کاشانہ اقدس سے باہر نکلے، مسجد میں تشریف لے گئے اور صبح کی نماز ادا فرمائی، یعنی فجر کی نماز ادا فرمائی۔ اس حدیث پاک سے کئی چیزیں بہت واضح طور پر سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ کسی بھی محرم کا خاتون کے پاس رات گزارنا اس کے شوہر کی موجودگی میں بھی یہ درست ہے، جبکہ شوہر اس بات سے راضی ہو۔ چنانچہ بعض روایتوں میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ہی حضرت عبداللہ ابن عباس کو کہا تھا کہ تم رات میں یہیں رک جاؤ، یہیں رہو، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ وہ رات میں قیام فرما رہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ رات میں جو نفل نماز ادا کی جاتی ہے، یہ تہجد کی نماز جو پڑھی جاتی ہے، اس کے لیے 2 یا 4 یا 6 کی تعداد متعین نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جتنی رکعتوں کی توفیق دے اتنی پڑھیں، یہ بہتر ہے۔ اس لیے کہ آپ مختلف روایتیں اس کتاب میں بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ کتابوں میں بھی دیکھیں گے۔ 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، اس طرح سے پڑھنا مل رہا ہے، بلکہ 10 رکعت، 12 رکعت پڑھنا بھی معلوم ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سورہ آل عمران کی آخر کی 10 آیتیں پڑھنا یہ بہت مفید ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ظاہر ہے آخر کی آیتوں میں دعائیں ہیں، اور وہ وقت جو آدمی سو کر کے بیدار ہوتا ہے، رات کی تنہائی ہوتی ہے، تو رب کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس وقت ان آیتوں کی تلاوت کرے، دعا کرے، اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے گا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جب آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے ساتھ کوئی تنہا شریک ہو، تنہا مقتدی ہو، تو اسے امام کے داہنی جانب کھڑا ہونا چاہیے، بائیں جانب نہیں۔ جس طرح سے حضرت عبداللہ ابن عباس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بائیں جانب کھڑے ہوئے تو حضور نے انہیں داہنی جانب کر لیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عمل قلیل کی بنیاد پر نماز میں فساد نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نفل نماز اگر تداعی کے ساتھ نہ ہو تو جماعت کے ساتھ بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ قال محمد صلاۃ اللیل عندنا مثنا مثنا، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ رات کی نماز ہمارے نزدیک 2 رکعت ہے، یعنی نماز تہجد ہمارے نزدیک 2 رکعت ہے۔ وقال ابو حنیفہ صلاۃ اللیل ان شئت صلیت رکعتین وان شئت صلیت 4۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تہجد کی نماز اگر تو چاہے تو 2 رکعت ادا کرے، اور اگر چاہے تو 4 رکعت ادا کرے، وَإِنْ شِئْتَ سِتًّا، اور اگر چاہے 6 رکعت ادا کرے، وَإِنْ شِئْتَ ثَمَانِيًا، اور اگر چاہے تو 8 رکعت ادا کرے، وَإِنْ شِئْتَ مَا شِئْتَ، اور اگر تو چاہے اتنی ادا کرے جتنی تو چاہے، بے تکبیرۃ واحدۃ، ایک تکبیر تحریمہ کے ذریعہ، یعنی ایک تکبیر تحریمہ کے ذریعہ 2، 4، 6، 8، 10 یا اس سے بھی زائد ادا کر سکتے ہیں۔ وَأَفْضَلُ ذَلِكَ 4 اور اس میں افضل یہ ہے کہ ایک تکبیر تحریمہ سے 4 رکعت ادا کرے، پھر دوسری تکبیر تحریمہ سے 4 رکعت ادا کرے، یعنی 4 کر کے پڑھنا یہ بہتر ہے۔ وَأَمَّا الْوِتْرُ فقولنا وقول ابی حنیفہ فی واحد، اور رہ گیا مسئلہ وطر کا تو اس سلسلے میں ہمارا اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ایک ہے۔ والوتر 3 لا يفصل بینہن بتسلیم، اور وطر کی نماز 3 رکعت ہے، ان کے درمیان سلام کے ذریعہ فصل نہیں کرے گا، یعنی ایک سلام سے 3 رکعت ادا کرے گا، وہ وطر کی نماز ہوگی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ وطر کی نماز عشاء کی نماز کے فوراً بعد پڑھنے کی بجائے آدمی سو جائے اور اس کے بعد اٹھے، پھر تہجد کی نماز پڑھے، اور جب صبح قریب ہوتی معلوم ہو تو وطر کی نماز پڑھے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ اگر وہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو گیا تو سویا ہی رہ جائے گا، وطر ادا کرنے کے لیے نہیں اٹھ پائے گا، تو اس کے حق میں بہتر یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد وطر کی
نماز بھی پڑھ لے تاکہ قضا ہونے کا یا چھوٹ جانے کا اندیشہ اور خطرہ نہ ہو۔ تو یہ باب نماز تہجد اور نماز وتر سے متعلق تھا، اور اس باب میں ان دونوں سے متعلق حدیثیں نقل کی گئیں، اور وتر کے تعلق سے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مذہب ہے ایک رکعت ہے، اسے بھی بیان کر دیا گیا اور ان کی دلیل بھی ذکر کر دی گئی، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وتر کی نماز 3 رکعت ہے، اس کی دلیل بھی ذکر کر دی گئی۔ اب یہ باب ختم ہوا اور اسی پر آج کا سبق بھی موقوف۔